آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی ذہن میں توحید کا تصور آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی بالکل، ان کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ تو ہر اس انسان کے لیے مشعل راہ ہے جو آپ کہہ لیں سچائی کی خاطر کبھی اکیلا کھڑا ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب ماحول آپ کا اپنا معاشرہ ہی شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو۔ صحیح۔ حضرت ابراہیم بابر میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی عام تھی، اور آپ دیکھیں ان کے اپنے والد آزر بت تراش تھے۔ یہ حیران کن بات ہے نا کہ ایسے ماحول میں پرورش پانے کے باوجود ان کے اندر بچپن ہی سے یہ سوال پیدا ہوا جی کہ یہ بت، یہ پتھر کی مورتیاں، یہ کیسے خدا ہو سکتی ہیں جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتی۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے ان کی وہ توحید کی تلاش شروع ہوئی۔ بالکل۔ پھر انہوں نے کائنات پر غور کرنا شروع کیا، ستارے دیکھے، چاند دیکھا، سورج کو دیکھا۔ قرآن مجید میں اس کا بڑا خوبصورت ذکر ہے۔ جی وہ سوچتے تھے شاید یہ ستارہ میرا رب ہے، پھر وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں، ڈوبنے والے رب نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ چاند اور سورج کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے۔ اور پھر انہوں نے صرف خود یقین نہیں کیا بلکہ اپنی قوم کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ جی، اور اسی کوشش میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا، بت شکنی کا۔ اچھا، جب قوم میلے پر گئی ہوئی تھی جی ہاں۔ تو انہوں نے چھوٹے بت توڑ ڈالے اور کلہاڑی جو تھی وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ مقصد یہ تھا کہ قوم سوچے۔ بالکل، ایک عملی دلیل تھی یہ۔ جب قوم واپس آئی، پوچھا کس نے کیا ہے یہ سب، تو جواب دیا کہ اس بڑے والے سے پوچھو، اگر یہ بول سکتا ہے تو۔ جی، مطلب عقل کو جھنجھوڑا کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتا، تمہاری کیا مدد کرے گا۔ لیکن قوم نے عقل سے کام لینے کے بجائے غصے کا اظہار کیا۔ بالکل، ان کا رد عمل بہت شدید تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو نعوذ باللہ آگ میں جلا دیا جائے۔ ایک بہت بڑی آگ بھڑکائی گئی، لیکن پھر اللہ کی مدد آئی۔ وہ مشہور آیت ہے نا، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ کیا زبردست منظر ہوگا وہ۔ یقیناً، اور یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ اللہ پر توکل کا آپ کہہ لیں عملی نتیجہ تھا۔ صحیح کہا۔ اس کے بعد پھر قوم نے انہیں نکال دیا۔ تو انہوں نے ہجرت کی۔ جی، اللہ کے لیے وطن چھوڑا، شام، فلسطین، مصر کا سفر کیا، اور اسی دوران اللہ سے نیک بیٹے کی دعا کی، جو قبول ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جی، لیکن آزمائشیں یہاں ختم نہیں ہوئیں، ایک اور بڑا امتحان آیا۔ وہ مکہ والا واقعہ۔ جی، اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑائیں۔ سبحان اللہ، یہ تصور کرنا بھی آج کے دور میں تو شاید۔ یہ توکل کی انتہا تھی۔ اور پھر حضرت ہاجرہ کا پانی کی تلاش میں وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، اور پھر زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑنا۔ اس میں بھی سبق ہے کہ توکل کے ساتھ کوشش بھی لازم ہے۔ بالکل، انسانی سعی اور پھر اللہ کی مدد، اور پھر وہ عظیم ترین امتحان، قربانی کا حکم۔ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھنا۔ جی، اور جب بیٹے کو بتایا تو حضرت اسماعیل کا جواب دیکھیں، کم عمری میں کیسی تسلیم و رضا ہے۔ کہا ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ کیا بات ہے، یہ باپ اور بیٹے دونوں کا امتحان تھا، اور دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ جب انہوں نے پیشانی کے بل لٹا دیا بیٹے کو، تو اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ اور پھر وہ مینڈا بھیجا گیا قربانی کے لیے۔ یہی وہ سنت ابراہیمی ہے جسے ہم عید الاضحیٰ پر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں ایک اور بڑا کام سونپا، خانہ کعبہ کی تعمیر۔ جی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے جا رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ آج بھی مقام ابراہیم اسی کی یادگار ہے۔ جی، حضرت ابراہیم کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری۔ ان کا مدفن فلسطین کے شہر الخلیل میں ہے۔ اور ان کی میراث، وہ تو ہر نماز کا حصہ ہے۔ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ ان کی عظمت اور اللہ کے ہاں ان کے مقام کی دلیل ہے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی اول تا آخر اللہ پر کامل یقین، ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا، اور اللہ کی خاطر سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی سب سے پیاری چیز بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ اور یہیں سے ہمارے لیے سوچ کا ایک پہلو نکلتا ہے جی بالکل۔ کہ انہوں نے تو اکیلے پوری قوم کا، پوری دنیا کے شرک کا مقابلہ کیا، آگ میں ڈالے گئے، ہجرت کی، اولاد تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں، نظریاتی اختلاف میں، یا اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے میں، وہ سوال ہے جو حضرت ابراہیم کی سیرت ہم سب کے سامنے رکھتی ہے۔